صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی یہ نشست محمد بلال الخیری صاحب کے ہاں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کریم رب نے ہم جیسے کمزوروں کی زبان سے اپنا نام جاری فرمایا، اور اس کا جتنا بھی شکر ادا کر دیا جائے تو کم ہے کہ بندے کے زبان پہ اپنے خالق کا نام جاری موسیٰ علیہ السلام نے رب سے فرمایا کہ اللہ مجھے کوئی خاص وظیفہ فرما دیجئے تاکہ میں کوئی خاص وظیفہ کروں۔ رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا یا اللہ یہ تو سارے پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا سارے پڑھتے ہیں لیکن میری توفیق سے پڑھتے ہیں، ورنہ جا کے آپ کے ساتھ ہی فرعون ہے، بادشاہ ہے، تمام سہولیات ساتھ ہیں، ذرا انہیں کہو کہ وہ بھی زبان سے کہہ دیں۔ بکری چرانے والے ڈریے جو ہے نا نام لیتے ہیں لیکن بادشاہ وقت کے زبان پہ نہیں آتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہدایت نہ حسن سے ملتا ہے، ہدایت نہ فن سے ملتا ہے، ہدایت نہ دولت سے ملتا ہے، اور ہدایت نہ نسب و حسب سے ملتا ہے، ہدایت رب کی عطا سے۔ اگر حسن سے ملتا تو کہتے ہیں کہ ابو لہب کے یہ جو گال تھے یہ اتنے انگاروں کی طرح تھے۔ ابو لہب کہتے ہی اس لیے کہ اس کے گال جو ہے انگاروں کی طرح چمکتے تھے، لیکن اس کو کلمہ نصیب نہیں، وہ بلال حبشی کو نصیب ہو۔ اگر فن سے ہوتا تو اس وقت یورپ میں کتنے فن موجود ہیں، کتنی ترقی کر لی، کون سی ٹیکنالوجیاں بنوا لی، لیکن یہ رب کا نام زبان پہ نہیں آیا۔ اگر یہ حسب و نسب سے ہوتا تو ابو جہل جو ہے حسب و نسب میں قریشی ہے، ہاشمی بھی ہے، بہت اعلیٰ نسب ہے، حضور کا کزن ہے، لیکن یہ حسب و نسب سے نہیں، صہیب روم سے آیا، اس کو نصیب ہو گیا، اس قریشی کو نصیب نہیں۔ مٹھی بند کر کے حضور کے پاس لایا کہ اے محمد بتا دیجئے میرے مٹھی میں کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میں کہوں تو تو کہے گا کہ جادو ہے، ایسا کہو جو تیرے ہاتھ میں ہے ان سے پوچھو کہ میں کون۔ سبحان اللہ۔ وہ ہاتھ میں جو کنکری ہے نا وہ بول اٹھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چاہے تو پتھروں سے کلمہ پڑھوا دے، لیکن یہ گوشت کا لوتڑا سینے میں پڑا ہوا تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو جس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے وہ 2 رکعت نفل پڑھ لے کہ اس کریم رب نے مہربانی فرما دی ہے جو جاری کر دیا۔ تحدیث نعمت کے طور پر میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ جو ختم خواجگان کی محفل میں پہنچ جائے اور اس کو محفل نصیب ہو جائے تو گھر جا کے 2 رکعت نفل پڑھ لے کہ یا اللہ یہ تیری توفیق تھی کہ تیری میرے زبان پر تو نے اپنا نام جاری فرما دیا، اور اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے غافل ہو جائے تو توبہ کرے کہ کوئی ایسا کام ہوا ہے جس کی وجہ سے آج میرا ختم ضائع ہو گیا۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے، مچھلی پکڑنے چلے گئے۔ اب مچھلی جال میں پکڑ رہے ہیں تو جو مچھلی پکڑی جا رہی ہے وہ اپنے بیٹی کے حوالے کر رہے کہ اس کو رکھو۔ اچھا وہ بیٹی کیا کرتی ہے، جو جال میں مچھلی پکڑ جائے بیٹی اس کو دوبارہ دریا میں پھینک دے، وہ پھر پکڑتی ہے، وہ پھر دریا میں پھینک جاتی ہے۔ جب ذوالنون مصری فارغ ہو گئے فرمایا مچھلیاں کدھر ہیں؟ فرمایا میں نے پھر دوبارہ دریا میں پھینک دی ہے۔
تو اس نے کہا یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو مچھلی غافل ہوتی ہے اللہ اس کے منہ میں کنڈا ڈال دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کنڈے کی نظر کر دیتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ غافل مچھلیوں کو کھا کے ہم بھی نہ غافل ہو جائیں، اس لیے میں دوبارہ پھینک دیتی۔ اتنے احتیاط مشائخ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نائی کے ساتھ بیٹھے ہیں، نائی لب صحیح کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ نائی کہتا ہے کہ ہونٹ روک لیجئے، ایسا نہ ہو کہ لب نہ کٹ جائے۔ وہ کہتے ہیں میرے بزرگ بھائی تجھے لب کٹنے کا خطرہ ہے، ہمیں دم کٹنے کا خطرہ ہے، دم بغیر ذکر کے نہ کٹ جائے۔ ہمارے اسلاف اپنے دم کا خیال رکھتے تھے، آج ہماری زندگی غفلت میں جا رہی ہے، پورا دن۔ آج جو آفات اور مصیبتیں اور بلیات ہیں، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ اللہ کے ذکر سے غفلت ہے۔ آج سے 30 سال پہلے آپ اپنے بزرگوں کی لائف سٹائل دیکھیں اور اپنی لائف سٹائل دیکھیں، وسائل کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں آئی۔ آج سے 30 سال پہلے اپنے بزرگوں کو دیکھیں اور آج اپنے آپ کو دیکھیں، جو چیز ہمیں میسر تھی ہمارے اسلاف کو میسر نہیں تھی۔ جو کپڑے آج ایک عام بندہ پہن رہا ہے اس وقت قائد اعظم کو بھی میسر نہیں تھے، بڑے بڑے لوگوں کو میسر نہیں تھے۔ وسائل بڑھتے جا رہے ہیں لیکن ہمارے مسائل نام نہیں لے رہے ختم ہونے کے، مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ جتنے وسائل بڑھ رہے ہیں اتنے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ اے میرے دوستو، کیا وجہ ہے؟ ہم نے کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ کبھی اکیلے بیٹھ کے غور کریں، کبھی اکیلے بیٹھ کے میڈیٹیشن کریں، سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری زندگی کس طرف موو ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ جو گھروں میں محفل جو ہے، جو آج بلال الخیری صاحب نے کی ہے، یہ اتنی بابرکت چیز ہے کہ حدیث شریف میں میرے آقا فرماتے ہیں تم اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ، وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتًا قَبْرِ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اس حدیث پہ شرح لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ قبر میں جب میت کو رکھ دیا جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ ذکر، وہاں اجر ہے وہاں عمل نہیں ہے، عمل دنیا میں۔ تو کیونکہ اس کا عمل قبر میں ختم ہو جاتا ہے تو میرے آقا فرماتے کہ گھروں کو قبر مت بناؤ، بلکہ کبھی کبھی اس گھروں میں اللہ کے ذکر کی محفلیں کرواؤ، اس گھروں میں محفل کروا لیا کرو تاکہ آپ کے بچے دیکھیں، آپ کے بھائی دیکھیں، آپ کے چھوٹے گھر والے دیکھیں، بچیاں دیکھیں، تاکہ اس کو پتہ چل جائے میرا والد میرا بھائی ایسا کام کیا کرتا تھا، وہ بھی تیری نقل کریں گے اور وہ بھی اللہ اللہ شروع کر دیں گے، وہ بھی اللہ اللہ شروع کر دیں گے۔ تو آج بہت ضرورت ہے اللہ کے ذکر کی۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ کریم آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا ذکر بہت بڑا۔ اب دانش بڑا پراپرٹی ڈیلر ہے، اس سے پوچھو کہ جتنا عہدہ بڑا ہوتا ہے اتنا نام بھی بڑا ہو جاتا ہے، جتنا عہدہ بڑا ہوتا ہے اس کا نام بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اب میں ایک فارم پہ سینڈ کرتا ہوں اور شہباز شریف سینڈ کرتا ہے، اس میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک انسپیکٹر سینڈ کرتا ہے اور دانش سے، اس میں فرق ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ وہ عہدے کا سینڈ، جتنا عہدہ بڑا ہوتا ہے نام اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ ذکر کا عہدہ سب سے بڑا ہے۔
تو جتنا عہدہ بڑا ہو گیا تو اتنا آپ بھی بڑے ہو گئے، سبحان اللہ ماشاءاللہ اتنے آپ بھی بڑے ہو گئے۔ اور کس طرح بڑے ہو گئے؟ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے شاگرد ہیں، محفل میں بیٹھے ہوئے اور اچانک کہا اے یارو آج رب میرا نام لے رہا ہے، آج رب میرا ذکر کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسا پتا چلا کہ آج رب تیرا ذکر کر رہا ہے؟ کہتے آپ نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا فَاسْقُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تو آج میں رب کا نام لے رہا ہوں تو یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ رب بھی میرا نام لے رہا ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ لیکن اے میرے دوستو، یہ اتنا بڑا کام، آپ کوئی بھی کام سائیکل کا پنچر سیکھتے ہیں تو بھی کسی استاد کے پاس جاتے ہیں، آپ کوئی بھی کام سیکھتے ہیں کسی استاد، کسی اکیڈمی، کسی کالج میں جاتے ہیں۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا ذکر دل میں داخل ہو، اپنے اثرات چھوڑ دے اور اس کا استاد نہ ہو؟ اے میرے دوستو، یہ اللہ کا ذکر جو ہے نا مرشد کی محفل میں کرو گے، اللہ تیرے دل کو روشن فرمائے گا۔ اس لیے باؤ صاحب نے کہا کیا ہے میرے منور مرشد من مرشد الف اللہ چمبیری پوٹی مرشد من میرے وچ لائی۔ کیا مطلب ہے؟ اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلنتے آئے۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ والوں کے پاس آتا ہے، اپنے مرشد کے پاس آنا جانا رکھتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو اپنی بارگاہ میں پسند فرماتا ہے۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے یہ محفل جو ہے ایک تھیٹر ہے۔ حضرت صاحب سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ یہ ایک تھیٹر ہے، اس میں فنکار آتے ہیں، مہمان اداکار۔ مہمان اداکار کوئی ایک سین دیا ہوتا ہے، کسی کو معمولی سا سین دیا ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے سین دیے ہوتے ہیں۔ ایک ہیرو ہوتا ہے، وہ آخری فلم تک چلتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ محفل بھی ایسی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے سین تو ہر کسی کو ملتے ہیں، لیکن جو توڑنے پاتا ہے اللہ اس کو ہیرو بنا دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ داتا گنج بخش رحمت اللہ، وہ پیر میں علی شاہ رحمت اللہ، وہ خواجہ ابو الخیر عبداللہ جان رحمت اللہ۔ یہ کیا ہے؟ مرشد کے ساتھ لگ گئے، توڑنے پایا، آج الحمدللہ اس کی قبروں پہ جھنڈے چڑھ رہے ہیں۔ یہ توڑنے بانا پڑتا ہے، ساتھ لگنا پڑتا ہے، مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہے، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے، تب یہ خانقاہیں چلتی ہے۔ خدمت کرنی پڑتی ہے، خدمت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے یہ آج دیکھو 8ویں پڑھتا تھا جب اپنے مرشد کے ساتھ بیعت ہوئی، 8ویں میں پڑھتا تھا، 8ویں سے یہاں تک کہ شادی اور بچے ہو گئے اس وقت تک مسلسل جوانی گئی۔ تو ایک دن مرشد نے کسی کو کہا کہ جب بیعت ہوا، میں نے کہا انتظار کرتے میٹرک کر لے بھاگ جائے گا، کہتے میٹرک بھی ہو گئی۔ پھر میں نے کہا انتظار کرتے شادی ہوگی تو بھاگ جائے گا، کہتے پھر بھی نہیں بھاگا۔ پھر میں نے کہا بچہ ہونے تو پھر بھاگ جائے، پھر بھی نہیں بھاگا۔ کہتے پھر آخر میں نے کہا کہ بندہ پکا ہے، سر پہ پگڑی باندھو تاکہ اللہ اللہ کرے۔ یہ استقامت والی چیز۔ اس لیے میرے دوست پرفتن دور ہے، سخت دور ہے، نوجوانوں کے لیے گمراہی کی کڑکیاں لگی ہوئی ہیں، رنگ رنگ انداز سے نوجوانوں کو کیپچر کیا جا رہا ہے، ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ جب آپ کسی بیعت ہو جائے گا کوئی اور پیچھے لگ جائے گا، وہ ادھر کہاں جا رہا ہے، ادھر آ جائے، وہ کسی اور پاس لگا دو۔ اچھائیوں کے بیچ میں تجھے کوئی خرابی نظر کروا دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈنڈر کوئی نہیں توڑتا، جب پول لگ جائے پھر ہر بندہ توڑنے کے لیے دوڑتا ہے۔ تو جب بندہ لگ جاتا ہے اس کے پیچھے بہت سارے لوگ لگ جاتے ہیں تاکہ ادھر سے ہٹ جائے، اور شیطان کا یہی کام۔ اس لیے سوشل میڈیا دیکھیں،
جو طوفان بدتمیزی ہے اس میں. ہاں؟ مولوی بیٹھے ہوئے تو کیا نخرے کر رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے تو کیا جھگڑے ہیں، کیا فساد ہیں. بس بچتا وہی ہے جو کسی اللہ والوں کی نگاہوں میں آ جاتا ہے، اس کا عقیدہ بچ جاتا ہے، اس کا عمل بچ جاتا ہے، اس کا گھر بچ جاتا ہے. یہ بلال ہمارے پاس آیا، گولڈ شریف میں رہتا تھا، چھوٹا سا مکان تھا اور اس میں اس معمولات کو اس نے چلائے رکھا ہے. حالانکہ اس کا پرائیویٹ نوکری کرتا تھا. مجھے یاد ہے ایک دن یہ محفل میں آئے، تقریباً 11:30 بجے محفل میں پہنچا سینٹورس میں کہ جی ابھی مشکل سے مجھے شارٹ لیو دی ہے تو میں نے واپس جانا ہے، لیکن میں نے کہا محفل پہ آ جاؤ. اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ نے ایسی مہربانی، دعا ہو جاتی ہے، اللہ کریم نے سرکاری نوکری عطا فرمائی اور اس ذکر فکر کی طرف لگ گیا. ہو گیا تھوڑا سست ہو گیا، پہلے تھوڑا اچھا تھا. تو اس لیے جو نا کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالی لیے راستے کھول دے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں ظلمات کا لفظ جمع ہے اور نور کا لفظ واحد. روشنی ایک ہے، اندھیرے بہت ہیں. ہاں؟ اندھیروں کے لیے ظلمات کا لفظ ہے اور نور کے لیے ایک ہے. کیا مطلب ہے کہ نور کون ہے؟ مفسرین فرمایا وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. ظلمات بہت ہیں تو کہتے ہیں اگر اندھیروں سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ محمدی چھتری کے نیچے آ جاؤ. محمدی چھتری کے نیچے آ جاؤ، اندھیروں سے بچ جاؤ گے. اور وہ چھتری کون سی ہے؟ وہ اللہ والوں کا سایہ، وہ اللہ والوں کی صحبت ہے، وہ اللہ والوں کی نشست ہے. جب اس میں بندہ آ جاتا ہے، خدمت شروع کر دیتا ہے، آنا جانا رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اسے منتخب فرما دیتا ہے اور دوسرے بندوں کی تربیت کا ذریعہ بنوا دیتا ہے. اس میں نور آ جاتا ہے، اس میں کیفیت آ جاتی ہے. وہ جا رہا ہوتا ہے گلی میں، لوگ پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے کہ بندہ کوئی عام نہیں خاص جا رہا ہے، کوئی توجہ اس پہ ہوئی ہے. اس لیے میرے دوستو بلال بچہ ماشاءاللہ بہت مستقل مزاج بچہ ہے. اپنے گھر بار کو اس نے سنبھالا، اپنے والدین کو اس نے سنبھالا. بہت نیک سیرت بچہ ہے، اچھا بچہ ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. اور اس کے بھائی بھی ماشاءاللہ ذکر و فکر میں بہت ماشاءاللہ اثر باش کسی نہ کسی طریقے سے حاضری دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دوستوں کے گھروں میں خیر فرمائے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے.